اس کے بعد حضرت ابو بکر جو تھے وہ بہت ہی زیادہ سافٹ ہارٹیڈ تھے، بہت ہی زیادہ سافٹ ہارٹیڈ تھے، اور بہت ہی زیادہ جتنا دل ان کا سافٹ تھا اسی طرح جسامت بھی حضرت ابو بکر کی ایسی تھی کہ پتلے تھے، کندھوں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، فیئر کمپلیکشن تھا، اور بزرگی کی علامت حضرت لوگ دیکھا کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر حضور سے بڑے ہیں عمر میں، کیونکہ حضرت ابو بکر کی داڑھی مبارک میں چاندی بھی تھی، تو لیکن سافٹ ہارٹیڈ بہت زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ آپ جتنے سافٹ ہارٹیڈ ہیں دین اسلام میں اتنے ہی سخت ہیں، یعنی کہ دین اسلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں، سافٹ ہارٹیڈنس جو تھی اس میں دین اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ آگے ابھی آپ دیکھ ہی لیں گے۔ اس کے بعد جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے پڑھا ان کی چھوٹی چھوٹی بایوگرافیز فرام لائف، اسٹارٹنگ آف دا لائف ٹل دا ڈیتھ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو بشارت دی، اور اب جو باقی 4 تھے جو ہمارے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ 1 by 1 ان کو ایک سٹنگ کور کرنا ان 4 کو بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ جتنا کنسائز کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد جو بہترین انسان جس نے زمین پہ جو چلے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور اس پہ اجماع امت کہ the best person after all the انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے جن کی تخلیق کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصلی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور والد کا نام عثمان، اور کنیت ابو قحافہ۔ آپ ان کو ابو بکر بن ابو قحافہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو عبداللہ بن عثمان بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں نام حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیگمات تھیں، جن کا پہلی وائف کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، پھر دوسری تھی ام رومان، تیسری اسماء بنت امیس، اور پھر حبیبہ بنت خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 4 بیگمات تھیں۔ حضرت قتیلہ سے عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اسماء بن ابی بکر دو بچے تھے۔ حضرت ام رومان سے حضرت ام عائشہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت محمد بن ابی بکر تھے، اور حضرت حبیبہ سے ام کلثوم بیٹی تھیں، یعنی کہ 6 بچے ٹوٹل حضرت ابو بکر کے تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام عائشہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر، اور محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم۔ 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ اس کے بعد جی ان کی ان کو صدیق کہا گیا، یہ ان کا لقب تھا۔ کنیت ہوتی ہے جو ابو بکر ہے، لقب تھا صدیق، اور پھر صدیق اکبر ان کو اس لیے کہا گیا کہ یہ ہر چیز میں اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے تھے، تو یہ صدیق اکبر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی کہ جب عام الفیل تھا، ایئر آف ایلیفنٹس جس کو کہا جاتا ہے، جب ابراہا آیا تھا چڑھائی کرنے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 آئی گیس، یس
اور 573 میں حضرت ابو سیدنا صدیق اکبر پیدا ہوتے ہیں، 2 سال حضور سے چھوٹے تھے. اور اپنی ٹین ایج میں یہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر انسان سے پیار کرتا تھا، محبت رکھتا تھا اپنی پرسنالٹی اور کنڈکٹ اور کریکٹر کی وجہ سے. یعنی کہ شروع سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اورا تھا جو لوگوں کے اندر موجود تھا، اور ہمیشہ سے اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ وے میں کیری کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی حضور کے بڑے سے دوست تھے، اور ہمیشہ جو کلین اور پیور کام ہوتے تھے انہی میں حصہ لیتے تھے، جو امپیور کام ہوتے تھے ان میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور جب کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں نہیں شراب پیتے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ڈگنیفائڈ آدمی ہوں، اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اپنی ڈگنیٹی لوز کر دیتا ہے، تو میں اپنی ڈگنیٹی کسی صورت لوز نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے اپنی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ اور ریپوٹیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو قائم رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، لوگ آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں، سارے معاملات میں اپنی ڈگنیٹی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، غلامی اختیار کر لیتے ہیں. یہ سارا معاملہ میرا آپ کے سامنے ہے. پھر حضرت ابوبکر پیشے کے طور پہ، یعنی کہ آکوپیشن واز بزنس مین تھے بہت زیادہ، اور ٹریولڈ اے لاٹ آف کنٹریز، بہت ساری ملکوں کا سفر ہوا، اور بزنس میں بھی بہت اپرائٹ تھے، بہت آنیسٹ ٹریڈرز تھے، اور جس ملک میں بھی جاتے تھے ان کی آنیسٹری جو ٹریڈنگ کی تھی وہ وہاں پہ مشہور تھی، تو لوگ بھی ان سے خوشی کے ساتھ ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہ لینیجز کو بڑا اچھا جانتے تھے. یعنی کہ جو آپ کے حسب و نسب ہے، اوپر سے چلتا آ رہا ہے شجرہ نسب، اس کو بہت اچھا ان کا علم تھا. قریش کے سارے خاندانوں کا علم ان کے پاس تھا، اور قریش کو اگر کوئی کنفیوژن ہوتی تھی کسی کے لینیج کے بارے میں تو سیدنا صدیق اکبر کو بلایا کرتے تھے اور ان سے سٹیمپ کروایا کرتے تھے کہ یہ ایسی ہے. یعنی کہ یہ واز سو نالجبل اباؤٹ دا لینیج آف ایوری پرسن. اچھا، اب اس میں ہوتا ہے کہ لینیج میں ڈیفینیٹلی بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں جو جس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کی، اگر ہوتی بھی تھی تو چھپا لیتے تھے، صرف اچھائی بیان کیا کرتے تھے کہ اس کے حسب و نسب میں یہ اچھائی. تو اگر ان کو پتہ بھی ہوتا تھا تو پھر بھی never mention that. اور پھر بھی حال یہ تھا کہ ایک دفعہ بعد میں زندگی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ اپنی زبان کو باہر نکال کے یوں کھینچ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے پھنسائے گی. اب جو کسی کے بارے میں برا بھی نہیں بولتا، جو کسی بارے میں کوئی ایول بات نہیں کرتا، اس کو اپنی زبان کی فکر ہے. یعنی کہ اپنی زبان کو نکال کے سیدنا صدیق کے اوپر کھینچا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے اگر میں پھنسوں گا تو پھنسوں گا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے زبان سے شاید کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کیے ہیں ان سے میں بہت پراؤڈ نہیں ہوں، یعنی کہ لیکن ایسی بات ہی نہیں ہے، ان کی صرف ایک آپ کہہ لو عاجزی تھی. اگین وہی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی جو ہے وہ ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ دو چیزیں ہیں، اور دونوں چیزوں میں ہڈی موجود نہیں ہے، تو لیکن نقصان اس کا اتنا شدید ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ انسانوں کی زندگیاں تباہ کر سکتی ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر ہمیشہ اچھی کمپنی رکھا کرتے تھے، ان کو لوگ کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا بہت اچھا آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کی ڈیتھ کے بعد میں اگین بات کروں، کہا کرتے تھے کہ
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to know people very very better than me. مجھ سے زیادہ انسان شناس تھے، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر کے اندر انسان شناسی بہت زیادہ تھی، جج کر لیتے تھے فوراً کہ یہ کیسا ہے. تو اس لیے ان کی کمپنی کے اندر بھی ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایول لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ اپنی کمپنی کو ہمیشہ اچھا رکھتے تھے. تبھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود بہت پاک صاف پروفٹ روڈ سے پہلے بھی رہی. یہ دونوں حضرات اصلی دوست بھی تھے. اور ایک اور خصوصیت جو سیدنا صدیق اکبر کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سر نہیں ٹیکا، یا ایون کبھی باؤ تک نہیں کیا، یعنی کہ کبھی بھی ورشپ نہیں کیا کسی آئیڈل کو. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے والے تھے، ان کی نیٹ ورتھ جو تھی وہ 40,000 درہم تھی، 40,000 درہم تھی، یعنی کہ 40,000 سلور کوائنز نیٹ ورتھ تھی ان کی. تو امیر بھی تھے ماشاءاللہ، بزنس بھی کافی صحیح ٹھیک ٹھاک چلتا تھا. ایونچولی اینڈ میں مکہ میں 6 دکانیں بھی تھیں. اس کے بعد جی اب یہ اسلام لائے کیسے ہیں؟ مجھے اور آپ کو حضرت عمر کا پتہ ہے کہ وہ اسلام کیسے لائے ہیں. پھر ہم نے حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، ان ساروں کے بارے میں پڑھا کہ وہ اسلام کیسے لائے. اس میں میجر رول حضرت ابوبکر بھی تھا، لیکن حضرت ابوبکر کیسے اسلام لائے تھے؟ یہ سٹوری مطلب کہ بہت ویل نون نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پروفٹ ہوڈ آئی ہے تو قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو قریش آپس میں باتیں کرتے تھے، لیکن ابھی تک اوپنلی ظاہری بات ہے کوئی معاملات نہیں کر سکے، کیونکہ حضور نے بھی علل اعلان یہ کام نہیں کیا تھا. لیکن آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے آئیڈلز کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ برا بلا نہیں کہتے تھے. حضور صرف یہ فرماتے تھے کہ ان کی ورشپنگ نہیں کرنی، اور کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا فور فادرز کا ریلیجن چھوڑ دیا اور فلانا نمکینہ، جو بھی یہ ان کی باتیں ہوتی تھیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر جو ہیں وہ بھی ایک سرچ میں تھے کہ میرا خالق کون ہے. ان کو یہ آئیڈل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ نہ میرا کوئی بگاڑ سکتے ہیں، نہ مجھے یہ رزق دیتے ہیں، نہ میرا کوئی یہ کام کر سکتے ہیں، نہ میرا یہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں، نہ فائدہ کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ علم جو حضرت ابوبکر کے پاس تھا وہ کرسچینٹی کا تھا. تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر سفر بھی کیا کرتے تھے ان سرچ آف ٹروتھ. تو ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس خواب کے لیے وہ شام گئے. آپ اندازہ کریں سیرین ریجن، جو پورا سیرین جو گریٹر سیریا تھا آج والا نہیں، وہاں پہ تعبیر پوچھنے، اور غالباً یہ اسی مونک کے پاس گئے یا پریسٹ کے پاس گئے. اگر آپ کو یاد ہو کہ حضور جب ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت میں تھے تو ان مونک نے ان کو کہا تھا، ہم نے یہ اس میں پڑھا تھا حضور کی سیرت میں، کہ ان کو واپس بھیج دیں، یہ بچہ جو ہے یہ کل کو نبی بنے گا. تو حضرت ابو طالب نے وہیں سے واپس کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اسی مونک کے پاس یا پریسٹ کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا مکہ سے. انہوں نے کہا آپ کی ٹرائب کیا ہے؟ انہوں نے کہا قریش. انہوں نے کہا جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں ایک نبی آنے والے ہیں اور آپ ان کے پرائم کمپینین ہوں گے. یہ اس خواب کا مطلب بنتا تھا. already he was in search of this. ایک دن اسی طرح یہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو امیہ ابن سلط، امیہ ابن خلف نہیں، امیہ ابن سلط، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. بڑا زبردست شاعر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بالکل قریب تھا لیکن وفات موت آ گئی اس کو. یہ بھی سرچ میں تھا کہ بیسیکلی مجھے کوئی خدا ہے جس نے مجھے بنایا ہے. یہ بھی آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتا تھا. تو امیہ ابن سلط نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ کیا کچھ خیر ملی آپ کو؟
یا کوئی دریافت کیا آپ نے کس چیز کے بارے میں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ الحمدللہ میں خیر میں ہی ہوں، لیکن جو صحیح خیر جس کی مجھے تلاش ہے وہ بھی تک مجھے نہیں صحیح مل سکی۔ تو پھر امیہ ابن سلط نے یہ کہا کہ جلد ہمارے درمیان میں ایک نبی آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ٹرائب سے ہوں یا ہو سکتا ہے میری ٹرائب سے ہوں۔ حضرت ابوبکر became impatient، اب وہ جو تجسس تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، اور ورقہ بن نوفل وہی جو حضرت اماں خدیجہ کے کزن تھے، ان سے جا کے پوچھا کہ کیا آپ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جلد ہمارے درمیان میں نبی کی پیدائش تو ہو چکی، لیکن نبوت کا دعویٰ ابھی جو کلیم ہے وہ بھی آنے والا ہے، اور اس کے بعد لیکن یہ ورقہ بن نوفل جو ہے میں نے وہ بتایا تھا کہ حضور کی نبوت کو پا نہیں سکے تھے، اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور ان کا کہ یا تو آ گئے ہیں یا تو پھر اعلان ہونے والا ہے یا پھر اعلان ہو جائے گا ویری سون۔ اب قریش کی باتیں بھی سن رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے گئے ڈائریکٹ، اور جا کے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ باتیں سن رہا ہوں قریش کے منہ سے، ان کی کیا سچائی ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے میرے پیارے دوست، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ اب پرسنل طور پہ حضرت ابوبکر کو کہا، اور میں آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام میں داخل ہوں، ایک اللہ کی ورشپ کریں، اور آئیڈل ورشپنگ سے جو ہے وہ آپ ایسے بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے بھی غلط۔ تو آئی ایم وارننگ یو دا سیم، جو میسج مجھے ملا ہے میں آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ تو امیجیٹلی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈکلیئرڈ شہادہ، کوئی ٹائم نہیں لگایا اور اسی وقت اسلام لے آئے۔ تو دس ہی واز دا فرسٹ فری مین ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہونے کا سچا ثبوت دیتے رہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت حضور اللہ تعالیٰ کی علیحدہ ورشپنگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے ایفرٹ سے بہت لوگ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میری خیر میرے تک پہنچ گئی تو میں باقی تک بھی پہنچاؤں۔ اب کون کون حضرت ابو بکر کے ایفرٹ سے مسلمان ہوئے ہیں یہ ذرا سنیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ ابن عبد الاساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الارقم ابن الارقم، یعنی کہ جو پہلا مدرسہ جن کے گھر بنا تھا وہ بھی۔ ان سارے حضرات کے پیچھے کس کی ایفرٹ تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی۔ اور آپ دیکھ لیں ان سے کتنے اشراء مبشر ہیں، اس سب کا ثواب بھی کس کو جاتا ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے اپنی فیملی ممبر سے بات کی، حضرت ام رومان جو ان کی وائف تھیں جن کا میں نے ذکر کیا شروع میں، مسلمان ہو گئیں، اور جو ان کے بچے تھے وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو یہ خاص فضیلت حاصل جن کے 4 نسلیں صحابی ہیں، 4 نسلیں، اور یہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے والدین بھی مسلمان تھے، بعد میں ہوئے لیکن ہو گئے۔ میرے اور آپ میں سے کتنے لوگ یہ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف، حق کی طرف بلائیں؟ یہ فکر جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی میں نے اور آپ نے کتنی اپنائی؟ پڑھ تو ہم لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس فکر کو اپنانے کی اور اپنے دوستوں کا خاص خیال رکھنے کی یا اپنے قریبیوں کو خاص خیال رکھنے کی، اس دعوت کی کتنی فکر کی ہے ہم نے؟ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اب جب 38 لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا آ گیا، رسول اللہ کیا ہم حق پہ اور سچ پہ نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بے شک ہم حق پہ اور سچ پہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کھلی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھلی عبادت کا بھی ٹائم صحیح نہیں ہے، ابھی ہم کمزور ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت ابوبکر آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے آگے۔ یہ ایک خاصہ تھا حضرت ابوبکر کا،
ایک دفعہ جو اللہ نبی کہتے تھے حضرت ابوبکر یوزڈ ٹو اسٹے کوائٹ آفٹر دیٹ. ہر جگہ یہی ہوا. اچھا مزدار وادی 38 مسلمان ہو چکے تھے. 39 مسلمان کون تھا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 40 کون تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو جب یہ 40 ہوئے ہیں تو پھر مسلمانوں کی جماعت میں اب کہہ لو کہ 2 سب سے دلیر لوگ اس وقت کے. تو لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرامت فرما دی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کی طرف منہ کر کے. حضرت ابوبکر نے حضور کی طرف اپنے آپ کو بیک کی ہوئی تھی، ان کو باڈی گارڈ بن کے ایک طرح سے. تو جو قریش نے دیکھا تو قریش نے گالیاں بکنا شروع کر دی معاذ اللہ، سیدنا صدیق اکبر کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو اور ایک دم سے حملہ کر دیا. اور یہ عتبہ بنت ربیعہ خبیث کا بچہ جو تھا، یہ حضرت بلال کا جو وہ بھی تھا، اونر بھی تھا، اس نے اپنے جوتے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پہ اس نے کہا کہ میں اتنا ماروں گا کہ چہرہ انور پہ جاننے سے انکار یہ قابل نہیں رہیں گے. حضرت ابوبکر نے مار کھائی، اتنی مار کھائی کہ he felt unconscious unless and until بنو تیم حضرت ابو بکر کی ٹرائب تھی، ان کے لوگ آئے، انہوں نے ان کو باز کیا اور ان کا کہ چھوڑ دو، اگر ان کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس کو آپ کو پتا ہے ٹرائبس کا ایک معاملہ چلتا تھا. تو اس انکانشیس حالت میں ان کو گھر لے گئے اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہے، بات چیت کرتے رہے، جواب نہیں آ رہا تھا آگے سے. لیکن پھر الحمدللہ کچھ بولے تو ان کو تسلی ہوئی، زندہ ہیں. ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر، بڑا خوبصورت نام ہے، یعنی یہ خیر کی والدہ. اور انہوں نے ان کا بہت خیال رکھا. انہوں نے ان سے گزارش کی کہ کچھ کھا لیں بیٹا، کچھ پی لیں. نہیں، جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کیسے ہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں پیوں گا. کیونکہ اگر مجھ پہ حملہ کیا گیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ کیا گیا ہوگا. مجھے جب تک ان کی خیریت دریافت نہیں ہوتی میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں کدھر ہیں اور کہاں ہیں، کس حالت میں. تو مجھے تو نہیں پتا اس وقت وہ کدھر ہیں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ام جمیل بنت خطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی، ان کے پاس جائیں، ان کو معلوم ہوگا کہ حضور کہاں ہیں. تو جب وہ ان کے پاس گئیں، ام الجمیل کے پاس حضرت ام الخیر جو حضرت ابو بکر کی والدہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ ابو بکر ہیں اور ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں، ان کا بارے میں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ میں آپ کے بیٹے کو جانتی ہوں، نہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں. کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، وہ دین اسلام لائی ہوئی تھی لیکن چھپا رہی تھی ان بات کو، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کون ساتھی اور کون دشمن ہے. تو پھر حضرت ام الخیر حضرت ابو بکر کی جو والدہ ہے، انہوں نے ان کو خصوصی طور پہ گزارش کی کہ دیکھیں میرے بیٹے جو ہیں سیدنا صدیق اکبر کا رول بھی حضرت ام الخیر کو پتہ تھا کہ کیا ہے، کہ تو انہوں نے کہا کہ وہ انکانشیس ہے اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے جب تک نہیں پتہ چلے گا اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. تو پھر حضرت ام جمیل بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کر دوں. ایک ام جمیل کون تھی؟ وہ خبیث عورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی تکلیف دینے میں. ابو لہب کی بیوی، اس کا نام بھی ام الجمیل، اور اس کو مدر آف جہنم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ام النار بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہنم کی ماں کہا جاتا ہے ابو لہب کی بیوی کو. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ام الجمیل ڈیفرنٹ ہیں، یہ حضرت سے عمر بن خطاب کی بہن تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں اور ٹھیک ہے الحمدللہ.
تو حضرت ابوبکر نے گزارش کی کہ آپ مجھے ایک دفعہ ملوائیں، جب تک میں ملوں گا نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر اس حالت میں، بہت بری حالت میں حضور کے پاس تشریف لے کے گئے، دار ارقم میں حضور کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے سے گلے لگ کے بہت روئے دونوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کھانا پینا سٹارٹ کیا۔ تو یہ قربانی تھی حضرت ابوبکر کی، سب بہت بڑی قربانی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف نچلے والے ہی پسے ہیں، اب یہ مار کھانا آسان ہے، اور وہ بھی خدا نخواستہ ایسی مار کہ آپ کو کوئی بندہ یہ بکواس کر رہا ہو معاذ اللہ کہ میں تمہارے چہرے کو اتنا معاذ اللہ بگاڑ دوں گا جوتے سے کہ تو انہیں چہرے کو دیکھنے سے ڈرو گے۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میری والدہ ہیں ام الخیر، یہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، میرے سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کے حق میں دعا کریں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ان کے حق میں دعا کی اور دعوت دی، اور انہوں نے پھر دعوت قبول کی اور ادھر ہی کلمہ شہادت پڑھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے جو قربانی حضرت ابوبکر کی تھی اس کے بدلے میں ان کی والدہ کو مسلمان کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر جو تھے وہ بہت ہی زیادہ سافٹ ہارٹڈ تھے، بہت ہی زیادہ سافٹ ہارٹڈ تھے، اور بہت ہی زیادہ جتنا دل ان کا سافٹ تھا اسی طرح جسامت بھی حضرت ابوبکر کی ایسی تھی کہ پتلے تھے، کندھوں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، فیئر کمپلیکشن تھا، اور بزرگی کی علامت حضرت لوگ دیکھا کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر حضور سے بڑے ہیں عمر میں، کیونکہ حضرت ابوبکر کی داڑھی مبارک میں چاندی بھی تھی، تو لیکن سافٹ ہارٹڈ بہت زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے حضرت ابوبکر کے بارے میں کہ آپ جتنے سافٹ ہارٹڈ ہیں دین اسلام میں اتنے ہی سخت ہیں، یعنی کہ دین اسلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں، سافٹ ہارٹڈنس جہاں تھی اس میں دین اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ آگے ابھی آپ دیکھ ہی لیں گے۔ اس کے بعد جی سارا دن رویا کرتے تھے، جو غلام تھے جن پہ ظلم ہو رہا تھا، جو حضرت ابوبکر کے کہنے میں مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت بلال بن رباح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے غلام جن پہ ظلم ہوتا تھا رویا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کا ایک کام یہ بھی تھا جو ایک اسپیشل، یہ سارے جو غلام تھے ان کو آزاد کروایا کرتے، اسی امیہ بن خلف کے پاس چل کے گئے جس نے یہ بغیرتی کی تھی، کس کے لیے؟ حضرت بلال کے لیے، ورنہ میرے جیسا انسان ایسے بندے کی شکل نہ دیکھنا پسند کرے دوبارہ، لیکن کیونکہ معاملہ تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، معاملہ تھا دین کا، معاملہ تھا دین میں بھائی بھائی ہونے کا، تو اپنے بھائی کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر، اسی امیہ بن خلف جس نے حضرت ابوبکر پہ اتنا سخت حملہ کیا تھا، چل کے گیا اور کہا کہ مجھے یہ پیسے پکڑو اور بلال بن رباح کو آزاد کرو۔ تو حضرت بلال کو چھڑوایا، اور بہت سارے جو اس غلام تھے جیسے عامر ابن فہیرہ، پھر امیس زنیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیو گرل جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے یہ چھوٹی دن ان کی آئی سائڈ خراب ہو گئی تھی سیرت میں اگر آپ کو یاد ہو، تو قریش نے ان کو تانا مارنا شروع کر دیا تھا کیونکہ تم نے لات روزہ کا مذہب چھوڑا تھا، تمہاری آئی سائڈ ویک ہو گئی ہے، تو انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے دعا کی تھی اللہ سے، یار ان کے منہ پہ تھپڑ مار اور میری آئی سائڈ واپس لٹا، تاکہ ان کا جو ہے نا تو ادھر ہی کھڑے کھڑے مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آئی سائڈ واپس لٹا دی تھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بہت بڑا ایک میریکل تھا اس وقت۔ اس کے بعد جی معراج کا واقعہ آیا تھا۔ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک رات میں اسرا یعنی کہ یہاں سے گیا بیت المقدس، اور بیت المقدس سے میں نے عروج کیا اور میں گیا 7ویں آسمان میں، اور اللہ سے ملاقات ہوئی اور جنت اور جہنم کا نظارہ کیا اور واپس آیا، تو قریش ہنسنا شروع ہو گئے، ان کا ایک رات میں ہی سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے تو ایک دن کا سفر، پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر تو بیت المقدس کا ہے۔ تو ان کا کہ صدیق اکبر کو ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا،
تو یہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر سے جا کے کہا کہ آپ کے دوست تو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا اچھا کیا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صدقنا، یعنی کہ میں ان کی اس بات پہ فلی بلیو کرتا ہوں. تو منہ پہ تھپڑ پڑ گیا قریش پہ. اور ادھر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا یہاں پہ ایٹ دس پوائنٹ. اور پھر حضرت ابو بکر نے آگے سے یہ صرف اتنا ہی جواب نہیں دیا، اتنا جواب بھی دیا کہ میں اس سے زیادہ بڑی باتیں بلیو کرتا ہوں، قرآنی آیات لے کے. تو یہ زیادہ مشکل کام ہے، اوپر سے روزانہ ایک اینجل کا آنا جانا زیادہ مشکل کام ہے. یہ تو ایک دن کا سفر تھا، ایک دفعہ کا واقعہ تھا، تو اس میں کون سا مشکل ہے بلیو کریں. تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت آتی ہے، اور ہجرت کے اندر انہوں نے حضور سے خصوصی گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کمپینین ملنا چاہتا ہوں ہجرت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ایکسیپٹ کیا، اور پھر انہوں نے تیاری جو کر کے رکھی ہوئی وہ ایکسپلین کر دی تھی. میں نے ابھی ٹائم نہیں ہے، پہلی ساری وہ جو اونٹ کی تیاری اور وہ سارا کچھ جس طرح تھا ہم نے پڑھا ہوا. اس کے بعد قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت سورہ نور میں کہتے ہیں کہ جب وہ دو تھے تو تیسرا اللہ تھا. اور پھر حضرت ابو بکر کو ایک خصوصی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ ایک جنگ بھی ان کی مس آؤٹ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے ساتھ. ایک جنگ بھی، یعنی اسٹارٹنگ فرام بدر گوئنگ اپ ٹو تبوک، ایک جنگ حضرت ابو بکر کی مس نہیں ہوئی. اور میں نے آپ کو ان کی نیٹ ورتھ کیا بتائی تھی؟ 40,000 سلور کوائنس. اور جب ہجرت کا وقت تھا کتنی رہ گئی ہوئی؟ 5,000. یہ 35,000 کہاں گئے سلور کوائنس؟ اس سارے غلام کو آزاد کرنے میں لگا دیا. یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز کی. بعد میں پھر آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا بھی بنے. حضرت اما عائشہ جو تھیں وہ ان کی بیٹی حضور کے عقد میں گئیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے مدینہ منورہ میں پاس کر رہے تھے، تو حضرت اما عائشہ اور حضور کے درمیان میں بات چیت ہو رہی تھی، آواز اس وقت باہر آتی. تو ان کو لگا کہ شاید اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا بول رہی ہیں. تو گھر جا اندر آنے کی اجازت مانگی، اور آتے اندر اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پلیز بیچ باہر تشریف لے جائیں، یہ معاملہ میں اور عائشہ خود ہی سولو کر لیں گے. اور اسی طرح پھر ایک دفعہ گزرے تو دونوں کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس رہے تھے اور حضرت اما عائشہ بھی ہنس رہی تھی. تو حضرت ابوبکر نے دوبارہ اجازت مانگی اور کہا کہ اب میں نے وہ معاملات تو دیکھیں گے، اب اس معاملے میں بھی جو آپ کا جوائے ایونٹ ہے اس میں تو مجھے شامل کر لیں. تو مطلب کہ اس طرح کی محبت تھی دونوں دوستوں میں بھی، اور بعد میں ایک رشتہ بھی قائم تھا. اس کے بعد ایک اور خصوصی حضرت ابوبکر کی جو بہت بڑی صفت تھی وہ تھی فارگیونیس. عفق کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ پہ بہتان بازی جب ہوئی معاذ اللہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو گزری تھی وہ آپ کو پتہ ہے، حضور پہ جو گزری تھی وہ آپ کو پتہ ہے. تو حضرت مفتاح جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی تھے، he was not the inventor of the news, he was just passing on the news. ان کو یہ ذرا غریب تھے، حضرت ابوبکر ان کی حالت کا خیال رکھتے تھے. تو حضرت مفتاح کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کا جو وہ ہے وہ بند کر دوں گا جو بھی میں ان کو دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور پہلے تعریف کی حضرت ابوبکر کی، کہا کہ دوز who are virtuous، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنے ریلیٹیوز پہ سپینڈ نہیں کریں گے، یا ان پہ سپینڈ نہیں کریں گے جنہوں نے ہجرت کی، یا غریبوں پہ سپینڈ نہیں کریں گے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ ان کو فارگیو کرے؟ تو حضرت ابوبکر نے فوراً
اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور دوبارہ سے وہ بحال کر دیا جو کمپنسیشن دیا کرتے تھے. میرے جیسا ہوتا تو اللہ معاف کرے وہ شکل بھی نہ دیکھتا. تبوک پہ آ جائیں جی. تبوک کوانٹٹی وائز سب سے زیادہ سیدنا عثمان نے کنٹریبیوٹ کیا, کوانٹٹی وائز بات کرو, لیکن پرسنٹیج وائز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50% اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100%. تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور ایک ٹارٹ لگی ہوئی تھی ان کے گھر کے باہر, وہ اپنے کپڑے بھی چینج کیے, ٹارٹ پہنی اور وہ جو کانٹے ان سے سی لیا. تو سیدنا صدیق اکبر جب یہ سارا کچھ لے کے پہنچے حضور کے پاس تو حضرت جبرائیل بھی اسی لباس میں ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے فرشتوں کو حکم ہے کہ جو لباس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا وہ یہ سارے آسمان پہ لباس پہنا جائے. اور اللہ ان کو سلام بھیجتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مجھ سے راضی. تو سیدنا صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے اور اس کی بجائے کہ اتراتے یا کرتے معاذ اللہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, وہ رونا شروع ہو گئے کہ اللہ کا سلام آیا ہے, مطلب کہ میں اس قابل نہیں ہوں. صرف 2 ہی لوگوں کو اللہ کا سلام آیا آج تک, ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو. اس کے بعد پھر ایک ٹریڈیشن ہے ابو داؤد کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے پہلے انسان جنت میں داخل ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے. اور اس کے بعد ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کوئی کام تھا ان کو, غالباً ایڈمنسٹریٹو کام تھا. انہوں نے اپنا کام کروا کے ان کا کہ اگلے سال اگر میں آؤں اور آپ یہاں نہ ہوئے تو پھر آپ کیا, میں کس کے پاس آؤں. انہوں نے کہا اگلے سال میں یہاں نہیں ہوں گا, میری جگہ ابو بکر ہوں گے. اب دس واز اے ہیوج سائن کہ خلافت کس کے پاس جاری ہے, سیدنا صدیق اکبر کے پاس. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا اور سائنز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جماعت کے لیے آ رہے ہیں, جب حضور بیمار تھے. انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر پوچھا, پھر کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. پھر پوچھا, پھر ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. ایک دن حضرت ابو بکر مل نہیں رہے تھے, حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہتے میں اللہ اکبر کرتا تھا آگے سے اللہ نہیں, پھر میں اللہ اکبر کرتا تھا, پھر 3 دفعہ مجھے اللہ ہو گئی, 3 دفعہ نہیں ہو گئی. تو جب تک ابو بکر نہیں آئے نماز نہیں پڑھائی گی, یہ ان کی خصوصیت تھی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جب سارے صحابہ پریشان ہو گئے, ایون کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, جس نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں, میں اس کا سر اڑا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے کلام کے لیے گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی جو دل پہ چل رہی ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن کامنس دکھانے کے لیے حضرت ابو بکر نے باہر آئے اور انہوں نے پھر یہ نیوز بریک کی کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یا بعد میں کرے گا, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور پہلے بھی نبیوں کو موت آئی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم الٹے پاؤں واپس مڑ جاؤ گے؟ تو یہ قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بڑے آرام سے تحمل سے آیت پڑھی, لیکن اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ہمیں ایسی لگا کہ جیسے یہ پہلی بار آیت پڑھی جا رہی, یہ ہم نے پہلی بار سنی. حالت ایسی تھی, ایوری ون ہیڈ لاسٹ. پھر ثقیفہ بنت سائدہ میں حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ ایلیجنس پلیش کی گئی اور خلیفہ تو رسول اللہ کا لقب ملا. اس کے پیچھے دلیلیں کیا تھی میں نے وہ بتا دیا. حضرت ابوبکر کو حضرت عمر نے اور باقی صحابہ نے کہا کہ دیکھیں امیر حج بھی یہ تھے 9 ہجری میں, حضور نے ان کو امیر حج بنا کے بھیجا. 17 نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں. پھر اس کے بعد اس خاتون کو جو جواب دیا تھا کہ اگلے سال جب آپ آئیں گی تو ابوبکر کو پائیں گی میری جگہ, تو یہ بھی ایک وہ تھا. اور پھر اس ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت ابوبکر سے زیادہ بہترین کوئی چوائس نہیں ہے. اس کے بعد جی حضرت ابوبکر صرف خلیفہ ہی نہیں تھے, جج بھی تھے.
لوگوں کی ڈسپیوٹس کو بھی سالو کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بھی شامل کیا. حضرت عمر فاروق بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں کی ہیلپ کرتے تھے. سارا عربین پیننسولا حضرت ابوبکر اور ساتھ پہ جو ساتھ کے ایریاز سے وہ بھی سارے حضرت ابوبکر کے دور میں فتح ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر کی دور میں جو خصوصی چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد, 4 کو ڈیفیٹ کیا, 2 نے توبہ کر لی, 2 ڈیفیٹ ہو گئے. مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی آپ کو پتہ یہ یمامہ ہوئی, اس میں ہمارے بہت سارے افواج شہید ہوئے, جس کی وجہ سے قرآن کی کمپائلیشن کا معاملہ سٹارٹ ہوا. اس کے بعد طلحہ, پھر اسد انسی, اور پھر ایک وہ خاتون تھی سجا, ان کے خلاف جہاد ہوا. پھر زکوٰۃ, منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا. اس میں حضور صحابہ پریشان ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ یا خلیفہ رسول اللہ, کچھ بھی نہیں بچا مدینہ میں, فوج ایک فوجی نہیں ہے اس وقت, آپ نے سارے روانہ کر دیے. تو کہ جو منکرین زکوٰۃ ان سے بعد میں نپٹ لیں گے, یہ ایک حصہ ہے ایمان کا, ٹھیک ہے. پہلے آپ جو اپوسٹسی یا جو علامہ ارتداد ہے, یعنی کہ جو مرتد ہو گئے, ان کے خلاف جنگ کر لیں. پھر جھوٹے نبیوں کے خلاف ایک وہ بنا لیں پرائورٹی لسٹ. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, چاہے وہ ایک کیمل کی رسی کے برابر بھی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا, میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ اسلام, حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا کہ اسلام سے پہلے تو آپ بڑے سخت تھے, کیا اسلام کے معاملے میں آپ کے سخت کیوں نہیں ہے؟ تو مطلب اس وقت سارے گھبرا گئے تھے سوائے صدیق اکبر کے. جیسے حضور کی موت پہ سارے گھبرا گئے تھے سوائے صدیق اکبر کے. اللہ نے ان کو ایک ایسا ریزیلینس دی ہوئی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. اس کے بعد پھر جی بیماری آ گئی سیدنا صدیق اکبر پہ, اور حضرت عائشہ کو بلایا اپنے پاس اور کچھ وصیت کی. اور وصیت کیا تھی کہ بیٹا میرے پاس ایک کمبل ہے اور ایک خچر ہے, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دینا. اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت نیکسٹ خلیفہ کے لیے انہوں نے اپنی بیعت آزاد کر دی, اور نیکسٹ خلیفہ کے لیے ڈیفرنٹ صحابہ سے کنسلٹ کیا. ان کے دماغ میں نام حضرت عمر کا تھا, بس وہ حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کہتے ہیں. بس ایک یہ بات نے کہا کہ وہ بہت سخت ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کی سختی میری نرمی کی وجہ سے, جب وہ بنیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی نرم ہی ہوں گے. حضرت عثمان کو انہوں نے ان رائٹنگ لکھوایا کہ میرے بعد خلیفہ جن کو میں نامزد کر رہا ہوں وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ. پھر اما عائشہ کو انہوں نے کیا وصیت کی کہ بیٹا میرے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک یہ کمبل ہے اور ایک خچر ہے, یہ دونوں عمر بن خطاب کو بھیج دینا. اور جتنی وظیفہ میں نے لیا اس ٹائم میں خلیفہ کا, یہ پیسے یہ واپس جمع کر دینا بیت المال میں. یعنی کہ 2 سال 2.25 سال جو خلافت کی فی سبیل اللہ, اپنا کاروبار بھی چھوڑا, کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آپ کاروبار میں لگیں گے تو پھر مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا, آپ کا وظیفہ مقرر کر. تو جو وظیفہ تھا وہ بھی اسی طرح. ایک دفعہ حضرت عمر رومان سے گزارش کی کہ مجھے میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, ویسے ہی بھائی سے بات کر ہی دیتا ہے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر کے پے میں سے اتنا بچا کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا, مطلب کہ ایک میٹھا سامنے رکھا. انہوں نے کہا یہ کدھر سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ سے ہی میں نے بچا کے رکھا. اتنا تنخواہ کو اتنا کٹ لگا دی, یہ بھی ایکسٹرا ہے. تو اب حضرت ابوبکر جا رہے ہیں اس دنیا سے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. 40,000 درہم کا جو ان کی وہ تھی, اور اس وقت کیا ہے 0. آج ہمارے حکمران ہیں نیچے سے آتے ہیں اور امیر ہو کے جاتے ہیں, اور یہ حکمران تھے جن کی نیٹ ورتھ 40,000 تھی اور موت کے وقت
ایک کمبل ایک خچر اور جو تنخواہ لی ہوئی تھی وہ بھی واپس بیت المال میں جمع کرا دی، یعنی کہ وہ 0۔ اور کہا کہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں مجھے کفنا دینا، کوئی ایکسٹرا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن فرما دیا گیا۔ اور آج تک یہ دونوں حضرات بلکہ تینوں حضرت صدیق عمر فاروق کی، انشاءاللہ اس کا اگلی بار ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو حضور کے پہلو میں دفن ہے اور قیامت تک دفن رہیں گے۔ اور سب سے بڑا اعزاز کہ پہلے جو 3 قبریں شک ہوں گی قیامت کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، اور دونوں کا ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ رائٹ پہ حضرت ابوبکر ہوں گے اور لیفٹ پہ حضرت عمر ہوں گے۔ یہ جتنی جلدی میں کور کر سکتا تھا میں نے کوشش کیا۔ حضرت ابوبکر کی زندگی بھی تو جتنا بولا جائے کم ہے، لیکن یہ چھوٹی سی ان کی بایوگرافیکل پکچر تھی، تو ان کی سروسز اتنی ہیں کہ انسان لکھنا شروع کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو جوتے کی خاک ہے وہی نصیب فرما دے، آمین۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چھوٹی چھوٹی پنڈیوں والا حبشی کعبہ کو گرائے گا۔ یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو پھر بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ اللہ کا حکم یہ بند بھیجے اس کو کہ کچھ نہیں نکالنا باہر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اچھی طرح تراشا کرو، داڑیاں بڑھایا کرو۔ محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ نمازوں کے درمیان میں جو خدا نخواستہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں وہ ان کا کفارہ ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو جمعے کے درمیان میں گناہ ہوں ان کا کفارہ ہے۔ اسی طرح لاسٹ ٹائم میں بات کر رہا تھا اس کے بارے میں، سورہ کاف کے بارے میں۔ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یاد کرنی اس پہ دجال کا شک نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ کاف جو ریسائٹ کرتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں، اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرما دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کا جوتا پہنتی ہوگی، اور ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے منہ تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ عالم یہ کون سی قوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے تھوڑی کے کچھ سفید بال تھے، یعنی کہ اس جگہ پہ اللہ کے نبی کے سفید بال تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر تشریف لے گئے اور آپ نے آواز سنی تو فرمایا، یہود ہیں، انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ، کافر کی کچلی دانت احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے گا، اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کے مسافت کے برابر ہوگی۔ یہ جہنم میں ہوگا، بھائی اللہ میں معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، یعنی کہ کوئی کلمہ گو باقی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔